اگلے دن راگا نے اپنے نکاح کی خوشی میں ایک جشن کا انتظام کیا تھا۔ وہ جشن ہی راگا کا ولیمہ تھا اور مرجان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ جب آدمی جشن میں مصروف ہو گئے تو مرجان نے وانیہ کو ایک ٹوپی والا برقع پہنا کر دلاور کے ساتھ بھیج دیا۔ مردوں کا انتظام باہر کھلے میدان میں تھا جبکہ عورتوں کا ایک گھر میں کیا گیا تھا، اور اب مرجان پریشانی سے اس گھر کے کمرے میں ٹہلتی بس یہ دعا کر رہی تھی کہ وانیہ اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچ جائے۔ الماس کی نگاہ ہنوز مرجان پر تھی اور وہ بھی اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز پر مرجان گھبرا کر کھڑکی کے پاس گئی، لیکن وانیہ کو کال کی گرفت میں جھٹپٹاتا دیکھ کر اس نے سرد آہ بھری، یعنی وہ پھر سے ناکام ہو گئے تھے۔ کال نے وانیہ کو راگا کے قدموں میں پھینکا۔ راگا نے خطرناک نگاہیں اٹھا کر کال کو دیکھا۔ اس کو تم پکڑ کے لایا؟ راگا کے پوچھنے پر کال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں راگا، او تو تم کمال ہے، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ راگا اٹھ کر کال کے قریب آیا اور اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا، لیکن پھر راگا نے اپنی کمر کے پاس سے چاقو نکالا اور اسے پوری طاقت سے کال کے ہاتھ پر دے مارا۔ کال کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس خوفناک منظر اور کال کی دردناک چیخوں پر مرجان کا دل ہلک کو آیا تھا اور وہ کھڑکی سے دور ہو گئی۔ کہا تھا نا اسے پھر سے چھوا تو کچھ چھونے کے قابل نہیں رہے گا، اور اب اس کے بارے میں سوچا بھی نہ تو اس کی ہاتھ کی جگہ تیرا دماغ زمین پر ہوگا۔ راگا کی آواز میں موجود جنون کو محسوس کر مرجان حیران رہ گئی۔ کیا راگا وانیہ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کو صرف چھونے پر اتنی بڑی سزا دے دی؟ یہ لڑکی راگا کی ملکیت ہے، جنون ہے یہ راگا کا، اس کو چھونا تو دور، کسی نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی تو راگا اس کی آنکھیں نوچ لے گا۔ وہ میری ہے۔ راگا کی اونچی آواز اس جگہ میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ آدمی کال کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے تھے اور راگا نے مرجان کو بلا کر اس کے ساتھ وانیہ کو اپنے گھر بھجوا دیا تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کے زیر اثر وانیہ ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مرجان نے اسے اپنے گلے لگا کر دلاسا دینا چاہا تو وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مرجان، نہیں رہنا، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، وانیہ نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ تو مرجان اس کی کمر سے ہلانے لگی۔ ڈرو مت وانیہ، راگا لالا تم سے عشق کرتا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مرجان نے اسے سمجھایا، لیکن وانیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں چاہیے مجھے ان کا عشق، کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، جانا ہے یہاں سے۔ وانیہ اتنا کہہ کر سسک کر رو دی اور مرجان اسے بس دلاسا دینے کی کوشش کرتی رہی۔ شام تک وہ وانیہ کے پاس ہی رہی تھی۔ پھر جب راگا گھر آیا تو مرجان اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مرجان کی گھر آتے ہی اس کی نظر ویرا پر پڑی، جو گھر کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مرجان اسے دیکھ کر گھبرائی، نہ جانے وہ اب اسے کیا سزا دیتا۔ ویرا خاموشی سے اٹھ کر مرجان کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ مرجان کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی ویرا اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہیں سمجھایا تھا نا پھر سے کوئی بے وقوفی مت کرنا، لیکن تم نے پھر سے وہی کیا، ویرا نے سنجیدگی سے کہا تو مرجان سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں نے اسے نہیں بھگایا، نہ میں اس کے ساتھ گیا۔ مرجان کی بات پر ویرا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں لیکن اپنی جگہ دلاور کو بھیجا۔ مرجان نے گھبرا کر ویرا کو دیکھا۔ لالا کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بس میرا بات مانا، آپ انہیں کوئی سزا نہ دینا، مجھے دے لیں ہر سزا۔ مرجان نے ویرا کے پاس آ کر بے چینی سے کہا تو ویرا نے گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ دیکھو مرجان، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں ہم چاہ کر بھی کسی کا احساس نہیں کر پاتے، چاہے خطا کرنے والا ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے سزا دینی پڑتی ہے۔ مرجان نے اس بات پر سر جھکا لیا جبکہ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ میں بس اپنے دوست کا مدد کرنا جانتا ہوں، لیکن اس کے لیے تم خود اپنے اور اپنے گھر والوں کو خطرے میں ڈالنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ یقین کرو اس دنیا میں سب سے پہلے بس اپنوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ویرا کی بات کو سمجھ کر مرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ امید کرتا ہوں پھر سے مجھے یہ بات تمہیں نہیں سمجھانی پڑے گی، تم مجھے سختی کرنے کا اب کوئی موقع نہیں دو گی۔ ویرا کے سوال پر مرجان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعدہ؟ ویرا اس بات میں سر ہلا کر اس سے دور ہوا۔ آپ لالا کو سزا تو نہیں دیں گے نا؟ مرجان نے سہم کر پوچھا تو ویرا نے گہرا سانس لیا۔ فی الحال اس بات کو میں نے اور راگا نے دبا دیا ہے، لیکن پھر کبھی اپنی بے وقوفی میں دلاور یا گل کو شامل مت کرنا، تم نہیں چاہو گی تمہاری وجہ سے انہیں سزا ملے۔ مرجان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ویرا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ گلابی اور پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور ویرا کو اس سے نظریں ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام لگا رہا تھا۔ میں کل راگا کے ساتھ کسی کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس آنے میں وقت لگ جائے۔ 1.5 سال کی شادی میں ویرا نے اسے پہلی بار کہیں جانے سے پہلے بتایا تھا، اور اس کے دور جانے کے خیال سے مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کب واپس آئیں گے؟ مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 4 سے 5 دن لگ جائیں۔
ویرا نے کندھے اچکا کر کہا تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن چہرے پر افسردگی واضح تھی۔ مرجان خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن سوچوں کا مرکز بس اس کا شوہر تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ مرجان کی اس حرکت پر وہ اسے سزا دے گا، لیکن اس کے بھائی کی حفاظت کرنا اور اسے یوں نرمی سے سمجھانا۔ مرجان کے دل کو لگا تھا اس نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے شوہر کا خیال اسے سونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار اٹھی اور اپنا دوپٹہ کاندھوں پر پھیلا کر وہ ویرا کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آئی تو نظر ویرا پر پڑی، جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ مرجان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور ذرا سا جھک کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط بازو پر رکھا۔ باچا ویرا کی جس کی آنکھ کچھ دیر پہلے ہی لگی تھی، اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ ریشمی بال کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے گرد بکھرے تھے اور اسے قریب جھکی وہ ویرا کا دل دھڑکا رہی تھی۔ مت جائیں باچا، آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگے گا، مرجان نے نم آنکھوں سے کہا۔ ویرا کو پہلے ہی اس کا وجود مدہوش کرتا تھا، اب رات کے اس پہر سے اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ اپنے دل اور جذبات کے سامنے ہار چکا تھا۔ اس نے مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر خود پر گراتے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیا۔ باچا، مرجان نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کے بال گھنی آبشار کی مانند دونوں پر گرد گرد پھیل گئے تھے، اور ان کی بھینی خوشبو نے ویرا کے جذبات کو مزید بے چین کیا تھا۔ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت حسین ہو زمامینہ، بہت زیادہ حسین، تمہارے بال، تمہارا یہ معصوم چہرہ، تمہارا کردار، سب بہت حسین ہے، ویرا نے گمبھیر آواز میں کہتے۔ مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میں تمہارے قابل نہیں دل جانا، نہ صورت سے نہ کردار سے، تم ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہو، میں تمہارے قابل نہیں میری جان۔ ویرا نے اس کا چہرہ نرمی سے سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن میری خود غرضی تو دیکھو، یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا میں، مر جاؤں گا میں تم سے دور ہو کر۔ ویرا نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تو مرجان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا باچا، میں بھی آپ کے بنا۔ مرجان نے سرگوشی کی، لیکن ویرا کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کر کے مرجان کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ باچا، مرجان نے گھبرا کر اسے پکارا تو ویرا نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ نظر ان کے کپاتے گلابی نازک سے ہونٹوں میں اٹک سی گئی تھی۔ وہ اب مزید اپنی خواہش کو دل میں دبا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مرجان کے بالوں میں پھنسایا اور اسے خود پر مزید جھکاتے ہوئے ان نازک پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی حرکت پر مرجان کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ گیا۔ اس نے ویرا کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کی اس مزاحمت کا الٹا اثر ہوا تھا۔ ویرا کے عمل میں مزید شدت آئی تھی اور وہ کروٹ بدل کر مرجان پر حاوی ہوا تھا۔ اس کی شدت پر مرجان کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا، لیکن وہ اس کی مضبوط پکڑ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو اس جنون کو سہنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری جانب اس کی قربت ویرا کے سلگتے دل پر ٹھنڈی پوار کی مانند گر کر اسے سکون دے رہی تھی۔ اس کا دل اس سے التجا کر رہا تھا کہ ہر حد پار کر جائے، ساری دوری مٹا دے، اس نازک گڑیا کو خود میں چھپا کر اس سے اپنا ہر حق وصول کر لے۔ کتنی ہی دیر وہ مرجان پر جھکا اپنی پیاسی روح کو سیراب کرتا رہا تھا، اور اس کی قربت پر بحال ہوتی مرجان اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اب بھی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار جب ویرا کو محسوس ہوا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی، اس سے دور ہو کر اسے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مرجان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنا لہو چھلکاتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ویرا بھی اپنے جذبات پر قابو پاتا آنکھیں موند کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ دے چکا تھا۔ مجھے سکون دو مرجان، میری روح ہمیشہ سے بے چین ہے اور اس کا سکون تم ہو، صرف تم۔ ویرا کی آواز میں کتنا ہی کرب تھا جسے محسوس کرتے مرجان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ویرا کے سر پر رکھے اور اس کا بال سہلانے لگی۔ ویرا بھی محبت کے اس سکون کو پا کر کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اپنے ذرا سے اظہار سے وہ اس لڑکی کو کس قدر معتبر کر چکا ہے۔ ویرا اور راکا اگلی صبح ہی گاؤں سے چلے گئے تھے۔ ویرا کی عدم موجودگی میں مرجان اپنا زیادہ تر وقت وانیا کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ وانیا سے اس کی بہت گہری دوستی ہوتی جا رہی تھی اور مرجان کو تو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے ویرا اور راکا کو گئے، اور ان دونوں میں مرجان نے وانیا کو بھگانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے شوہر نہیں تھے جو وہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی خطرہ مول لیتی۔ ابھی رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور مرجان بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ویرا کا خیال آیا تو
اسے ویرا کے جانے سے پہلے کی رات ذہن میں آئی۔ اس رات کو یاد کر کے مرجان کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک گیا جہاں وہ اپنی محبت کا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک سے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر مرجان گھبرا کر اٹھی۔ اس نے اپنی عقل پر ماتم کیا کہ اس نے دروازے کو کنڈی کیوں نہیں لگائی تھی۔ مرجان جوتے اور دوپٹے کے بغیر اٹھی اور آہستہ سے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، لیکن باہر ویرا کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ زما بادشاہ مرجان کی آواز پر دروازے کو کنڈی لگاتے ویرا نے پلٹ کر اسے دیکھا تو مرجان دروازہ کھول کر بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بادشاہ، بہت، مرجان نے خود کے سینے سے لپٹتے ہوئے کہا۔ ویرا کے ہاتھ خود بخود اس کی کمر تک گئے اور اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ 3 دن اس نے بھی 3 سالوں کی طرح کاٹے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ مرجان کو اپنی باہوں میں لیے وہاں کھڑا رہا۔ مرجان کو اپنی حالت اور بے اختیاری کا اندازہ ہوا تو جھجک کر ویرا سے دور ہوئی۔ ویرا کی نظر اس کے نازک وجود پر پڑی جو دوپٹے سے بے نیاز اس کے سامنے لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ مرجان نے اپنے کمرے میں جانا چاہا لیکن اس کی کلائی ویرا کی دہکتی گرفت میں آئی تھی۔ مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں جنون اور شدت کے ایک طوفان کو امڑتا دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ بادشاہ، مرجان نے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی لیکن ویرا نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے لیا اور اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے شدت سے اس کے نازک ہونٹوں پر جھک گیا۔ مرجان نے گھبرا کر اس کی قمیض کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا۔ ویرا اپنی ہر مجبوری، خود سے کیا ہر وعدہ بھلائے فرصت سے محبت کا جام پینے میں مصروف تھا، جبکہ مرجان اس کی گرفت میں کپ کپانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر خود ہی اس نے مرجان کی سانسوں کو اپنی قید سے آزاد کیا تو مرجان گہرے سانس بھرتے ہوئے اسے گلال چہرے کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اسے اپنی قربت پر یوں بے حال ہوتا دیکھ ویرا کی بس ہوئی تھی۔ 3 دن سے لڑکی اس کے حواس، اس کے ہر خیال پر حاوی تھی، اور اب اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ویرا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ایک پل بھی دور رہا تو وہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ ویرا نے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مرجان کی جھکی پلکیں اور اس کی شدت سے سرخ ہوتے ہونٹ اسے مزید بے خود کر رہے تھے۔ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اسی کی ہے، اس سے اپنا ہر حق لے لے۔ ویرا نے اسے بستر پلٹایا اور خود بھی جھک کر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مرجان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آپ کو بھوک لگا ہوگا بادشاہ، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، مرجان نے اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نتیجتاً ویرا نے اپنے دانت اس کی شفاف گردن پر رکھے اور ایک سرخ نشان اس کی گردن پر آیا تھا۔ مرجان نے اسے سک کر تکیا اپنی مٹھی میں پیچا تھا۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے دل جانا، صرف تم چاہیے ہو، مجھے اور کچھ نہیں۔ ویرا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹا۔ مرجان اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ نازک وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تھک چکا ہوں مرجان اپنی زندگی اس تپتے صحرا میں بھٹک کر تھک گیا ہوں۔ ویرا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ تم اس تپتے صحرا میں ٹھنڈے پانی کی جھیل کی مانند ہو دل جانا، اس بھٹکتے مسافر کو ڈبا لو خود میں، 2 پل کا سکون دے دو۔ ویرا نے سرگوشی میں اتنی تڑپ تھی، اتنی بے چینی تھی کہ مرجان اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ نرمی سے اپنے باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس نے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ دیا تھا۔ وہ اسی کو تو تھی، اس کے سکون کا سامان، تو کیوں اپنے شوہر کو تڑپتا چھوڑتی وہ اس کی خود سپردگی پر۔ ایک نظر اس کے حیا سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتا ویرا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ اسے مزید خود سے قریب کرنے لگے تھے۔ مرجان اس کی شدتوں اور بے چین جذبوں کو اپنی نازک جان پر جھیلتی بے حال ہو رہی تھی، لیکن اس نے اب اپنے شوہر کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس کا ہر کرب، اس کی ہر تکلیف کو اس نے اپنے نازک وجود میں چن لیا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی ویرا کی شدت اور جنون اس نازک گڑیا کے لیے بڑھتا گیا، لیکن اس کے جنون میں بے پناہ محبت چھپی تھی، اور اس محبت کو محسوس کرتے مرجان کو اپنا آپ بہت زیادہ قیمتی لگنے لگا تھا۔ ویرا اس کی پناہوں میں سکون کی نیند سو رہا تھا اور مرجان اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اسے اپنی شدتوں سے دوچار کر کے وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، لیکن مرجان نہیں سو پا رہی تھی۔ نہیں وہ ان لمحوں کو کھل کر جینا چاہتی تھی جب اس کا روم روم اپنے شوہر کی محبت اور اس کی خوشبو میں رچا تھا۔
مرجان نے اپنے سینے پر دیکھا جہاں ویرا اپنا چہرہ رکھے سکون کی نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ مرجان کے گرد لپٹے تھے۔ مرجان اس کے بھاری وجود کے نیچے چھپ سی گئی تھی، لیکن وہ اسے جگا کر بھی آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے بہت اہم تھا، خود سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اہم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے مستقبل میں کیا لکھا تھا۔ وہ کل کر سوچ کر پریشان ہونے والوں میں سے نہیں تھی، وہ حال کو کھل کر جینے والوں میں سے تھی۔ آج سے لگ رہا تھا اس کی محبت جیت گئی ہو۔ اس نازک لڑکی نے اپنی محبت سے اس مضبوط طاقتور آدمی کو زہر کر لیا تھا۔ اب بس وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس دنیا، ان لوگوں سے دور لے جائے، بہت دور، جہاں وہ دونوں خوش رہ سکیں، ہر گناہ، ہر برے آدمی سے دور۔ بس ان دونوں کا ایک جہان ہو جہاں صرف مرجان ہو اور اس کا بادشاہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود برا نہیں تھا، اسے ایسا بنانے والے اس کے حالات اور مرجان کا باپ تھا، لیکن اب مرجان ہی اس کے دل سے دنیا کے لیے یہ نفرت ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس دنیا کی تلخی سے دور محبتوں کے ایک جہان میں لے کے جانا چاہتی تھی، جہاں وہ عبداللہ بن کر رہ سکے، ویرا نہیں۔ مرجان نے سر جھکا کر ویرا کو دیکھا اور اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے چہرے پر رکھ کر اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگی۔ مرجان نے اس کے چہرے کو محبت سے چھوتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ اس نے بہت عرصہ پہلے اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو یہ الفاظ گاتے ہوئے سنا تھا، تب سے یہ الفاظ اس کے دل پر رقم ہو گئے تھے۔ مطلب کیا ہے ان کا؟ ویرا نے نیند سے گمبھیر آواز میں پوچھا تو مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ سو رہا تھا۔ شاید وہ نیند میں ہی اس کے الفاظ محسوس کر چکا تھا اور نیند میں ہی اس سے یہ بات پوچھ رہا تھا۔ ویرا کو پشتو آتی تھی، وہ یہ الفاظ سمجھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی مرجان اسے یہ سب بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے سمجھے۔ مرجان مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ میری جان، تیرے لیے میری جان قربان، میری جان تیرے لیے میری جان قربان، تیرے لیے سب قربان میری جان۔ میری جان تیرے لیے سب قربان۔ مرجان نے ویرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر ذرا سا جھک کر اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھے۔ اس رات دونوں کو ایک دوسرے کا کر دیا تھا، لیکن آنے والے دنوں نے اپنی آڑ میں کتنے ہی امتحان چھپا رکھے تھے جن پر سے ان دونوں کو ابھی گزرنا تھا۔